الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المتقين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. سامعین کرام، آپ کے سامنے آج میں جس موضوع کے تحت گفتگو کروں گا وہ موضوع ہے رمضان کی تربیت کا اثر غیر رمضان تک، یعنی رمضان المبارک نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، جو ہماری تربیت کی ہے، اس کا اثر رمضان المبارک کے بعد کیسے باقی رکھنا ہے۔ سامعین کرام، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے ایسے مہینوں کو دور کر دیا، ہم کو ایسے مہینے سے دور کر دیا جو رحمتوں والا مہینہ تھا، جو نیکیوں والا مہینہ تھا، جو برکتوں والا مہینہ تھا۔ اس مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے عمل کرنے کے بدولت، عبادت کرنے کے بدولت بے حساب اجر کا وعدہ کیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں جن اعمال کے کرنے پر مغفرت کا وعدہ کیا تھا وہ کون سے اعمال ہیں؟ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے کی وجہ سے مغفرت کا وعدہ کیا تھا، جس کا نقشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں کھینچا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کو رکھا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یعنی جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پر ایمان لاتے ہوئے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرا عمل، جس بندے نے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے رمضان المبارک میں تہجد کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، قیام اللیل کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی گناہ کی معافی کا وعدہ کیا، جس کا نقشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں کھینچا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل کیا، تہجد کا اہتمام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا عمل، اگر ہم نے لیلۃ القدر کو پا کر اس میں رات کو جاگا، عبادت کی، بندگی کی، قرآن کی تلاوت کی، تو اللہ رب العالمین نے اس عمل کا بھی
مغفرت کا وعدہ کیا، گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث مبارکہ میں کھینچتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر کو پا کر اس میں عبادت کی، اللہ کی بندگی کی، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ تھا۔ اللہ رب العالمین اعمال کرنے کے بدولت، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کے تقرب حاصل کرنے کے لیے اعمال کرنے کے بدولت ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا تھا، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ کتنا بابرکت مہینہ تھا، کتنا رحمتوں والا مہینہ تھا، وہ ہم سے دور ہو چکا ہے۔ اب ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ اس مہینے نے ہماری کیا کیا تربیت کی، ہماری کیسے اصلاح کی، ہمیں کیا تعلیم دی۔ آئیے دیکھتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے نے ہمیں تقوی کی تعلیم دی، تقوی کی تربیت کی۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے خود اپنے کلام مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا تقوی ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ روزے کا مقصد انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جن اعمال کا حکم دیا ہے، جو اعمال ہم پر واجب کیے ہیں، ان اعمال کو اپنی زندگی میں جگہ دینا، اور جن اعمال کو کرنے سے منع کر دیا ہے، جن اعمال کو ہم پر حرام کر دیا ہے، ان اعمال کو چھوڑ دینا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں روزے کی حالت میں حکم دیا، کھانا چھوڑ دو، تو ہم نے کھانا چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے روزے کی حالت میں ہمیں حکم دیا، پینا چھوڑ دو، تو ہم نے پینا چھوڑ دیا۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے کھانا چھوڑ دیا، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے پینا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رب العزت نے بیوی سے ہم بستری کرنے کو منع کیا، خواہشات کو پوری کرنے سے منع کیا، تو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اسی کا نام تقوی ہے میرے بھائیوں، اسی کو تقوی کہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرنا، اور جن اعمال کو کرنے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے اس کو چھوڑ دینا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اب ان اعمال کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے کیسے نافذ کرنا ہے، یعنی تقوی کو رمضان کے بعد بھی کیسے نافذ کرنا ہے، اپنی زندگی میں جگہ دینا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو ہمیشہ اپنی زندگی میں باقی رکھنا ہے، جن کاموں کو منع کیا ہے، جن کاموں کو کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، ان کاموں کو چھوڑ دینا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین نے عبادت کا ہمیں حکم دیا ہے، عبادت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تو ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت ہمیشہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو ہم نے اس ایک مہینے میں اللہ کی عبادت کر لی، اللہ کی بندگی کر لی۔ نہیں میرے بھائیوں، اس رمضان المبارک میں کی ہوئی عبادت کا اثر رمضان المبارک کے بعد بھی رہنا چاہیے۔ یہی اصل رمضان کی تربیت ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ
کہ اگر رمضان المبارک کے بعد بھی جو رمضان کا اثر ہے اگر وہ رمضان المبارک کے بعد بھی باقی رہا تو سمجھیے ہماری عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہو گئی. لیکن اگر وہ اثر باقی نہیں رہا، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی عبادتیں کی، اللہ کی بندگی کی، قرآن کی تلاوت کی، تہجد ادا کی، لیکن رمضان کے بعد وہی عمل شروع ہو گئے، نمازوں کو چھوڑنا، عبادتوں کو چھوڑنا، قرآن کو طاقوں کی زینت بنا لینا، تو علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہم نے رمضان کو عبادت سمجھ کر نہیں کیا بلکہ ہم نے رمضان کو رواج سمجھ کر کیا. اگر ہم نے رمضان کو عبادت سمجھ کر کیا ہوگا تو رمضان کے بعد بھی یہ اثر باقی رہے گا. شیطان ہمیں بھیگا نہیں سکتا. ہماری ٹریننگ رمضان المبارک کے مہینے میں ہو چکی ہے. اگر ہم نے اپنی زندگی میں تقوی کو جگہ دی تو ہم نے اپنی زندگی میں اگر تقوی کو جگہ دی تو اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا فائدہ، ہم اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بن جائیں گے، ہم اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید میں کھینچتا ہے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین اپنی زندگی میں تقوی کو جگہ دینے والے کو پسند کرتا ہے. اسی طرح جو اپنی زندگی میں تقوی کو جگہ دیتا ہے اللہ رب العالمین اس سے مشکلات کو دور کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور بے حساب رزق سے مالا مال کرتا ہے، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید میں کھینچتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو مشکلات سے نکال دیتا ہے، اسے پریشانی سے نکال دیتا ہے، اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے اور اسے بے حساب رزق دیتا ہے، بے حساب مال سے نوازتا ہے. افسوس، صد افسوس، آج ہم دنیا کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے تجارت تو کرتے ہیں مگر عبادت چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار تو کرتے ہیں مگر عبادت چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہی عبادت تجارت کا ذریعہ ہے، یہی عبادت مال کمانے کا ذریعہ ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں تقوی کو جگہ دیں گے، عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، تبھی اللہ رب العالمین آپ کے کاروبار میں برکت دے گا، آپ کے رزق میں برکت دے گا. اگر آپ اپنی زندگی سے اللہ کی واجبات کو چھوڑ دو گے، اللہ رب العالمین نے جن اعمال کو ہم پر واجب قرار دیا ہے، اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو نہ ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، نہ ہمارے مال میں برکت ہوگی. تجارت تو ہوگی لیکن وہ تجارت اولاد بیمار ہو گئی اس میں چلی گئی، وہ مال بیوی بیمار ہو گئی اس میں چلی گئی، کاروبار میں حادثہ ہو گیا اس میں مال برباد ہو گیا. تجارت میں برکت نہیں ہوگی جب تک آپ کی زندگی میں عبادت نہیں ہے، آپ کی زندگی میں بندگی نہیں ہے، آپ کی زندگی میں رب کا تقوی نہیں ہے. اگر آپ کی زندگی میں رب کا تقوی آ گیا، رب کی عبادت آ گئی تو اللہ رب العالمین آپ کے مال میں بھی برکت دے گا اور آپ کے رزق میں بھی برکت دے گا، اور آپ پر جو تکلیفیں آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، اللہ رب العالمین اس سے ہمیں نجات دے دے گا. یہ تقوی ہی کامیابی کی سیڑھی ہے جس کا نقشہ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید میں کھینچتا ہے. ان للمتقین مفازا، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. دنیا میں کیا کامیابی ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سے پریشانیوں کو دور کر دے گا، ہم سے تکلیفات کو دور کر دے گا، ہمیں بے حساب رزق دے گا، اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے گا. اسی طرح آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں کھینچا. ان للمتقین فی جنات و نعیم، ان للمتقین فی جنات و نعیم، کہ متقیوں کے لیے جنت اور نعمتیں ہیں. کیا ہے؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے،
اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اس کے لیے آخرت میں جنت ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں تقوی کو جگہ دیں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے دنیا سے پریشانی کو دور کر دے گا اور آخرت میں ہمیں جنت دے گا۔ یہ تقوی کا فائدہ ہے میرے بھائی۔ اسی طرح ہم نے رمضان المبارک میں نمازوں کا اہتمام کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدیں بھری رہی، عبادتیں جاری رہی، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ اگر ہم روزہ رکھ کر بھی نماز چھوڑیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں، ہمارے روزے اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوں گے، ہمیں روزوں کا اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں نمازوں کا اہتمام کیا۔ اگر یہی رمضان نے جو ہماری تربیت کی ہے، ہمیں نمازی بنانے، نماز پڑھنے کا عادی بنایا ہے، اگر اس کا اثر رمضان بعد بھی رہا تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، کیونکہ نماز انسان کی کامیابی کی سیڑھی ہے، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید میں کھینچتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومن کامیاب ہے، وہ مومن کامیاب ہو گیا جو خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ خشوع یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے، جس طرح